الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلى آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ وائس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ کربلا کیا ہے. حضور والا چونکہ انجام اعضا کے موقع پر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا اور اس کے ذیل میں ہم نے کچھ باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی کہ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کربلا کیا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ احساسات، یہ ساری چیزیں کہ جو ہم عزاداری سے جوڑ کر کے احساسات کو پیش کرتے ہیں تو یہ جوابات ہمارے لیے ہو سکتا ہے لیکن غیروں کے لیے جوابات نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض اوقات اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ سمجھائیے کربلا کیا ہے، کربلا کسے کہتے ہیں، تو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہماری پرورش، ہم ایسے ماحول میں پرورش پائے اور بڑے ہوئے کہ جہاں پر ہم نے آنکھیں کھولی ہیں تو عزا کے صدقے میں کھولی. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں، لیکن جب ہم کسی غیر کو بتائیں گے کربلا کیا ہے تو اس حوالے سے ہمیں یہ چیزیں بتانی پڑیں گی کہ شخصیت حسین کیا ہے. کیونکہ انسان جتنا جس سے آشنا رہے گا، جس سے جانکاری رکھے گا، جس کے بارے میں جتنی نالج رکھے گا، جس کے بارے میں جتنی معرفت رکھے گا، اتنا ہی وہ اس سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم کسی کے نام کی مالا جپیں تو ہر انسان نام سے تو آشنا ہو جائے گا، لیکن اس کی قربانیاں، اس کا ایثار اور اس نے جو بھی دین کے لیے خدمات انجام دی ہیں، اگر اس کو صحیح زاویے سے اور نقطۂ نظر سے پیش نہ کیا جائے تو آپ یقین جانیے کہ یہ چیزیں ایسے لگے گا جیسے ہم نے آئینہ تو دکھایا لیکن خود آئینہ نظر نہیں آیا. کیونکہ آپ کو ہم نے آئینے پہ دکھایا، آپ ہیں، لیکن اگر علیہ السلام یہی آئینہ آپ کو نہ دیا جائے تو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن اگر یہی آئینہ آپ کو دے دیا جائے تو آپ جب چاہیں گے اپنے آپ کو ان چیزوں سے کیا کر سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں. اور جب آپ ان چیزوں کو اپنے آپ سے ملا سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، تو آج ضرورت ہے شخصیت حسین کو نکھارنے کی، آج ضرورت ہے شخصیت حسین کو پہچانوانے کی. کیوں؟ اس لیے کہ آج انسان یعنی عزاداری کے نام پر، بہت ساری چیزوں کے نام پر کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی پیش کر دے رہا ہے جس کی بنیاد پر شخصیت حسین جا کر کے زیر سوال آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین جیسے کہ شفاف تصویر اور جو ان کے جانثار ہیں 72، یہ اسی آئینے کے عکاس ہیں. آج کے زمانے میں لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا ہے اور ہم اپنے آپ کو امام کا شہدائی،
इमाम का चाहने वाला, इमाम से मोहब्बत करने वाला और इमाम से उनसियत रखने वाला, इन चीज को तो हम पेश कर रहे हैं, लेकिन जब हम इन चीजों को पेश कर रहे हैं तो जो अगियार है वो किसी और को नहीं देख रहा है, वो हमें देख रहा है। क्यों? इसलिए कि हम उस परचम को आगे बढ़ाने वाले अपने आप को पेश कर रहे हैं, फेरिस में लेकर के आ रहे हैं। अब जरा सा आप बताइए कि जो साफ शफाफ तस्वीर जो अहले बैत की कुर्बानियों की थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की थी, इनके जानिसारों की थी, आज उस तस्वीर को अगर कोई अज़ादार से या अज़ादारी से लेकर के माकूस करेगा तो क्या होगा? वो यही सोचेगा जैसे आज का अज़ादार है ऐसे ही उस जमाने भी रहे होंगे। क्यों? इसलिए कि हमने उन अज़ादारों से, उन जानिसारों से, उन बावफा साथियों से जो चीजें हमें सीखनी चाहिए थी वो हमने नहीं ली। हमने तो सिर्फ अपने आप को एक चीज में ला करके ढाल दिया कि साहब हम हुसैन के मातमदार, हम हुसैन के अदादार, हम हुसैन के जानिसार, हम इनकी कुर्बानियों का तस्करा करने वाले, हम मजलिस हुसैन बर्पा करने वाले, सारी चीजें हम एक एक करके क्या करते हैं, अपने आप को गिनाते रहते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जब हम इन चीजों को गिनाते हैं तो जो अननोन पर्सन है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तस्वीर को अपने ज़हन में कैसे दिखाता है? वो अपनी तस्वीर को इस तरीके से अपने ज़हन में दिखाता है कि आज के अदादार को उसने देखा, मातमदार को देखा, देखने के बाद कहा ये है हुसैन के अदादार। अब जरा सा आप अगर एक अननोन पर्सन आपको देख करके कहेगा ये है हुसैन के अदादार, तो आपकी निस्बत किससे है? हुसैन से है। तो अब अगर आपके अंदर खामियां होंगी, कमियां होंगी, तो इंसान डायरेक्ट आपको नहीं कहेगा, कहेगा हुसैन का मानने वाला ऐसा है। आप जरा सा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? इसलिए कि जब तक हम, जो हमारा मौजू है कि करबला क्या है, इसके ऊपर यानी हमारी बहस, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप जरा सा इसके बारे में अंदाजा लगाइए कि अगर हमारे अंदर कमी रही, कास्ती रही, कोताही रही, तो इंसान हमें नहीं कहता, जाकर के जिससे हम वाबस्ता हैं उससे कहता है, उसके बारे में ला करके एक क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान ला करके खड़ा कर देता है कि साहब इसका मतलब यह है कि इनके मानने वाले जब ऐसे हैं तो वो कैसा होगा? क्योंकि इंसान ने उनको नहीं देखा है। इसी के बरखिलाफ आप जरा सा अंदाजा लगाइए, इसी के बरखिलाफ यानी हमने सारी ग़िलाज़त का, पलीदी का, बुराइयों का, खबासत का मजमुआ ला करके चंद अफराद के अंदर क्या कर दिया है? डिपेंड कर दिया है कि साहब ये सारी बुराइयां चंद में पाई जाएंगी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये था कि जो बुराइयां किसी के अंदर है वो उन्हीं सिफत का हामिल होगा, चाहे किसी जमाने का हो। लेकिन हमने चूंकि बुराइयों को ले जाकर के समेट लिया चंद अशखास में, तो अब इसके बाद बुराइयां किसी और पे नहीं पैदा हो सकती। जबकि ये सोच क्या है? गलत है। क्यों? इसलिए कि ना आपने उनको देखा, ना आपने हुसैन को देखा। कंपैरिजन कैसे होगा? कंपैरिजन ऐसे होगा कि जब हम किसी चीज का मुकायसा करेंगे, जब हम किसी चीज को कंपेयर करेंगे, जब हम दो चीजों का मुआवजना करेंगे, मुकाबला करेंगे, तो जब तक हम सिफात को नहीं पहचानेंगे उन शख्सियत तक नहीं पहुंच सकते। और आज हमारे समाज की सबसे बड़ी कोताही है किसी की सिफत को बयान कर देना, जबकि नाम नहीं लिया गया। लेकिन इत्तेफाक यह है कि जैसे नाम नहीं लेकर के सिफत से आप पहुंच जाते हैं, काश ऐसे ही काम से भी आप पहुंच जाते। कि भाई कोई जरूरी नहीं कि आज तमगा हासिल किया जाए, मेडल हासिल किया जाए, नाम ही कि साहब ये मजलिस फलां के की तरफ से, जरूरी नहीं है। क्यों? इसलिए करने वाला जाने, वो जाने, आपको। लेकिन आज अगर किसी का नाम हटा दीजिए क्या हो जाएगा?
किसी फालतू का नाम ऐड कर दीजिए, क्या होगा? यानी ना वो जात पैदा होगी ना वो सिफात पैदा होगी। आप मातम किसका कर रहे हैं, मजलिस किसकी कर रहे हैं, अदादारी किसके लिए कर रहे हैं? आप जरा सा बताइए, हुसैन ने क्या फेरिस्ते आशूरा जो शहीदों की थी सब पर आशा कर दिया था? सवाल है, सब पर आशा कर दिया था? नहीं, एक उनको दिखाया था मदीने से चलने से पहले जनाबे मोहम्मद हनफिया को, जब उन्होंने जिद की थी साहब मैं भी जाऊंगा, मुझे भी चलना है, ये हो, तो आपने महदर शहादत दिखा दिया था, तारीख में है। बकिया हुसैन ने नाम शबे आशूर तक, वो भी सबका नहीं, कुछ बताए थे। ये कुछ क्यों बताए थे? इसलिए कि फेरिस क्लोज नहीं की ताकि आने वाला आ जाए। हम क्या करते हैं, हम आने वाले के बाप को पहले बंद करते हैं, यही तो करते हैं। आकर के किसी भी मिशन को, किसी भी काम को ला करके इक्का दुक्का तिक्का या ज्यादा 4-5 लोगों पे जब लाके डाल देते हैं तो वो नतीजा क्या होता है? क्या हुसैन ने फेरिस्ते आशूरा 2-4 को बताया था? चलिए मैं कहता हूं 2-4 को बताया था। एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। क्यों? जब जनाब कासिम ने फेरिस्त सुनी, अपना नाम नहीं पाया, एतराज किया या नहीं किया? किया। जब एतराज किया तो हुसैन ने एक नाम और बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? कभी आपने सोचा? इसलिए बढ़ा करके पेश किया कि तुम ये ना समझना मैं तुम्हारी जबान से तुम्हारे जज्बात को कहलवाना चाहता था, ताकि देखें कि तुम बगैर नाम के कितना आगे हो। और उससे पहले ये कहा कि साहब शहादत होने से पहले सिर्फ बता दो मौत कैसी है, वरना किसी ने जायका बताया था आज तक मौत कैसी है? नहीं, शहादत से पहले ही। इसका मतलब यह है कि गुफ्तगू यानी इमाम हुसैन इस्लाम करबला की साजंदगी कर रहे हैं, नींव को मजबूत करना चाह रहे हैं, ताकि जो इसके ऊपर बुनियाद हो वो बहुत मजबूत हो। हम क्या कर रहे हैं? हम जब अदादारी की बुनियाद रख रहे हैं तो खोखलों पर रख रहे हैं, हम उनके कांधों पर रख रहे हैं जो हर लम्हा डामाडोल है। काश कहीं एक जगह पर टिके हों, क्योंकि जो मकसद का साथी होता है वो उसको इससे नहीं मतलब होता है कि साहब मेरा नाम है नहीं है, मैं हूं नहीं हूं। हुसैन के पास सबका नाम है। देखिए मेरी बात को किसी से आप जोड़ करके मत पेश कीजिएगा, क्योंकि मैं हालाते हालरा पर पेश करना चाह रहा हूं, लेकिन बात हालाते हालरा पर किसी की शख्सी या पर्सनल नहीं है। वजाहत इसलिए किए दे रहा हूं ताकि आप कहीं पर किसी मैसेज को डाइवर्ट ना कर दीजिएगा, क्योंकि हमें अगयार को समझाने के लिए ये सब मिसालें देनी पड़ेंगी। क्यों? इसलिए कि हम जब मजलिस पढ़ते हैं तो कहते हैं शहजादी सेलेक्ट करती हैं, साहब कौन बैठेगा है? चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, शहजादी सेलेक्ट करती है मिंबर पर कौन आएगा? है अकीदा है, यकीन है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी मिंबर पर आते हैं कि उनको देखने के बाद, उनके बयानात सुनने के बाद आप यकीन से कह सकते हैं इनको शहजादी ने सेलेक्ट किया है। कह सकते? अब आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको याद होगा मजलिस में हमने अर्ज किया था आपकी खिदमत में कि जिसका खून करबला में बहेगा वो बगैर हिसाब जन्नत में जाएगा।
مجلس سنیے گا، اس میں 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب جائیں گے. اس میں سے ایک وہ بھی تھا جو کربلا میں شہید ہوگا. آج شہادت کی بات کو اگر آپ دیکھیے تو ایک حسینی نقطۂ نظر سے، ایک اغیار کے، وہ بھی تو شہید کہتے ہیں. اور بہت ساری کتابیں ہمارے پڑوس کے ملک سے چھپ چکی ہیں. ایسا نہیں کہ مطلب بغیر دلیل کے کوئی بات کہہ رہا ہوں. اب ایمانداری بتائیے کنفرم کیسے ہوگا کہ یہ دونوں شہید کربلا ہی، اور بہت سارے ایسے ان کا خون کربلا میں گرا، سب بغیر حساب چلے جائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ اب کہ یہ حدیث غلط ہے کسی میں جو کہے؟ نہیں. کیوں نہیں کہے گا؟ اس لیے نہیں کہے گا کہ حدیث غلط نہیں ہے، لیکن معیار وہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر، یعنی حسین اور ان کے جانثاروں کا مدعا تھا. ورنہ چلیے آپ کو اور نزدیک کرتا ہوں، داعش، صدام جیسے ظالم اور جابر آ کر کے کربلا میں اٹیک کرتے ہیں. صحیح ہے، کچھ ان کے بھی مرتے ہیں، کچھ اپنے یہاں کے شہید ہوتے ہیں. جنت میں بغیر حساب کون جائے گا؟ میرا سوال ہے، بغیر حساب کون جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر جگہ قرینہ ہے، ہر چیز کی تشخیص کا قرینہ ہے. ہر چیز کو کسی بھی ایک چیز پر ایک زاویہ نگاہ پر تولا اور پرکھا نہیں جاتا ہے. اب آئیے ذرا سا آپ سوال کیجئے، صاحب کربلا کیا ہے؟ کربلا کی شفاف تصاویر کی انعکاس کو اپنے اندر اتاریے، تاکہ جب آپ کا عمل اتنا شفاف ہو جائے کہ کربلا والوں کے عمل سے میچ کرتا جائے. اب اس کی آپ ایک فہرست بنائیے. یہ جو کربلا کے 72 ساتھی تھے، کیسے تھے؟ بھوکے تھے، پیاسے تھے. ایمان کا سودا کر دیا؟ نہیں. آج ہم اگر بھوکے ہوتے ہیں یا پیاسے ہوتے ہیں تو ایمان کا سودا کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایمان کا سودا کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ ذرا سا اندازہ لگائیے. یعنی ایمان کا سودا کرنے میں ٹائم نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں جیسے کہاوت کہی جاتی ہے کہ اگر کسی کو خریدنا ہو تو کسی کو مسالہ کھلا دیجئے، کسی کو ایک جوڑا پان دے دیجئے، کسی کو ایک چائے پلا دیجئے، کسی کو ایک دعوت پر ایک پلیٹ کھلا دیجئے، اور پھر اپنے مزاج کے موافق کچھ ہاں میں ہاں کروا دیجئے. سب کی بات نہیں کروں، کچھ ہاں میں ہاں کروا دیجئے. آپ اب ذرا سا اندازہ لگائیے، کیا حسینی خون ختم ہو گیا؟ کیا حسینی عقیدت ختم ہو گئی؟ کیا حسین کی معرفت ختم ہو گئی؟ کیا حسین کا مجھ جیسے کی شناخت ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا. جب نہیں ہوئی تو اغیار کس کو دیکھ رہا ہے؟ اغیار آپ کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ عزادار کے علمبردار آپ بنے ہوئے ہیں. جب آپ بنے ہوئے ہیں تو اب عزاداری کو اتنی شفافیت کا درجہ حاصل ہونا چاہیے کہ آپ کی عزاداری کی وجہ سے کوئی انسان حسین اور ان کے جانثاروں پر انگلی نہ اٹھا پائے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی جب انگلی نہیں اٹھا پائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے کردار میں اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ پھر وہی ہوگا کہ حل من ناصر ینصرنا کی آواز کربلا میں حسین نے بدل کی، اور اس آواز پر لبیک کہنے والے ہم سب ہوں گے. ایک صلوات تو پڑھ دیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس آواز پر جن لوگوں نے جن صفات کے ساتھ لبیک اس وقت کہا تھا وہ افراد کلیئر ہیں، اور تقریباً 1,30,000 سے لے کر کے 3,30,000
लश्कर जो करबला में 3.5 लाख के लश्कर और करबला के बाहर 9.5 लाख लश्कर की जो किताबों में तादाद पाई जाती है, लब्बैक कितने लोगों ने कहा था? क्या आवाज नहीं सुनी थी? सुनी थी, लेकिन लब्बैक कितनों ने कहा था? जितने जानिसार थे आ गए थे। इसका मतलब आवाज का सुन लेना कमाल नहीं है, क्योंकि आवाज पहुंचती रहती है। आवाज का आने का मतलब एक न्यूज के ऊपर सही और गलत पर फैसला लेकर के जमीर अगर जाग जाए और ये लब्बैक कह दे, तब समझ जाओ हुसैन तुम्हारे अंदर जिंदा है, तब समझ जाओ हुसैनियत जिंदा है। और अगर आवाज पहुंचने के बाद, सुनने के बाद हमारा ज़मीर जागा नहीं, हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया, तो समझ जाइए आपका मिजाज वैसे ही है जैसे कूफियों की एक कहावत कही जाती है, कूफी ला यूफी, यानी जिनसे वफा की उम्मीद नहीं। इमाम से सवाल कर दिया साहिल ने, मैं इसलिए यही बात कह के मुकम्मल कर देता हूँ। मौला ये बताइए कि आपके चाहने वाले कूफी हैं, आपने क्यों कहा ऐसा कि कूफियों से उम्मीद वफा नहीं? कहा ये कूफी एक सिफत है कि जहां पर हक के मुकाबले में सुकूत अख्तियार कर लिया जाए, वो सिफत कूफियों की है। कि मालूम दिया हुसैन को सुन रहे थे फिर भी खामोश थे, मुस्लिम को सुन रहे थे फिर भी खामोश थे, करबला जाने की आवाज आ चुकी थी फिर भी खामोश थे। इसके बावजूद यानी मौलाए कायनात ने 5 साल दिया फिर भी खामोश थे। तो अब कूफा कोई इनकी ये नहीं है कि साहब बेवफा हैं, यानी हक की आवाज सुनने के बाद इनकी खामोशी एक सिफत है और इस सिफत को कूफी कहा जाता है। अब ये सिफत कहीं पर भी पाई जा सकती है, ये खाली इराक से मखसूस नहीं है, ये सिर्फ कूफा से मखसूस नहीं है। जहां जहां हक की आवाज होगी और सुन करके इंसान लब्बैक नहीं कहेगा, तो लब्बैक कहने वाला बावफा जानिसारों में शुमार करेगा और खामोश रहने वाला कूफियों में शुमार होता जाएगा। एक सलवात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हुसैन अलैहिस्सलाम हाज़ा मा औसा बिही हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब इला अख़ीहि मुहम्मद अल मारूफ़ बि हनफिया इन्नल हुसैना यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु सल्लल्लाहु अलैहि। आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि मकासिद हुसैन क्या है और इनकी ज़बानी, क्योंकि अय्याम अदा के पेश नज़र बहुत सारे अफराद अज़ादारी को बर्पा करते हैं, लेकिन मकासिद हुसैन को पामाल कर देते हैं। क्योंकि आज मिंबरों पर जितने भी उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन, ज़ाकिरात, आलिमात, आलिम जितने भी आते हैं, सबकी अपनी अपनी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी का मतलब ये है कि ये मत सोचिएगा खाली आलिम की जिम्मेदारी है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी आलिम से कम आवाम की ज़्यादा जिम्मेदारी है। समझिएगा जो बात मैं पेश करना चाह रहा हूँ। आवाम की जिम्मेदारी ज़्यादा कैसे हो सकती है? इस तरीके से
کہ عوام اپنے ذائقے کے چکر میں اس وقت کی جو جنریشن ہے یوتھ، اس کو جو چاہیے اس سے محروم کر دے رہی ہے۔ سمجھیے گا، میں آپ سے ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آپ کا بچہ چھوٹا ہو، کسی بھی کلاس کا ہو، آپ اس کو پڑھانے کے لیے کسی جاہل ٹیچر کا انتخاب کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ صاحب آپ کا بیٹا جاہل نہ رہے، اس کی صلاحیت میں انکریز ہو، اس کی ایبیلٹی میں انکریز ہو، اس کی صلاحیت میں بڑھوتری ہو، اور جو اس کا کیلیبر ہو وہ بالکل برائٹ ہونا چاہیے، روشن ہونا چاہیے، اور اس کے اندر وہ ساری صفتیں ہونی چاہیے کہ اس کا فیوچر ڈارکنیس میں نہ جانے پائے۔ کس کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ اپنے بچے کے لیے، جس کے جو صرف ایک ہے، اپنی جگہ پر ہے، تو آپ اس کے پڑھانے کے لیے جاہل کے انتخاب نہیں کرتے۔ اور جو ممبر پر آ رہا ہے، جو جتنے شرکت کرنے والے ہیں، چاہے 100 کی تعداد میں ہو، 200 کی تعداد میں ہو، 300 کی تعداد میں ہو، تو اگر 100 ہے تو 100 گھنٹے، 200 ہے 200 گھنٹے، 300 ہے 300 گھنٹے۔ اب 300 گھنٹے کے لیے پڑھانے والے کا انتخاب آپ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ نہ کہیے گا شہزادی نے چن لیا ہے، میں فکریہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ ہم تھوپ رہے نا شہزادی نے چنا ہے، کیونکہ شہزادی کا انتخاب ایسے ویسے نہیں ہوتا ہے جیسے ہم سوچ لیتے ہیں کہ صاحب ہم اپنی بات معصومین پر لے جا کر کے تھوپ دیں، ہم اپنے مقصد کو معصومین کے جا کر کے نظر کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے آپ نے دیکھا مقصد حسین میں عزاداری کے نام پر بہت ساری چیزیں شامل حال کر دی گئی، جس کا حسین کی عزاداری سے شاید لینا دینا نہ ہو۔ مثلا بات یہاں پر آپ دیکھیے تو معلوم دیا کہ صاحب براتیں بھی آ رہی ہیں، صاحب دلہن بنا کر کے پیش کر دیا جاتے ہیں، بعض کلپیں گزری ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ادھوری کلپ ہو، ممکن ہے حقیقت کچھ اور ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر میں انسان جو دیکھے گا وہ کیا ہوگا؟ ذرا سا سوچئے گا کہ اگر کل حسین نے آرگنائزروں سے، انتخاب کرنے والوں سے، سلیکشن کرنے والوں سے، جو مولویوں کا انتخاب کرتے ہیں، ذاکروں کا انتخاب کرتے ہیں، جو ہر کسی کو لا کر کے اپنے ذائقے کے لیے بٹھا دیتے ہیں، اگر کل حسین نے ان سے پوچھ لیا یہ بتا دو اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے عالم کا انتخاب کرتے ہو، ہمارا ذکر کرنے کے لیے جاہل کا انتخاب کر رہے ہو؟ جو بغیر مطالعے کے آ جائے، جو بغیر کتابوں کے آ جائے، معلوم دیا یوٹیوب کی سے مجلس سن لے، آ کر کے ذاکرہ، عالمہ، ذاکر، عالم، خطیب، صاحب کیوں؟ ان سے اچھی لفاظی تو کوئی کر نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ ذرا سا دیکھیے، ایسے ہی جملوں کے مقابلے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے نہج البلاغہ پڑھنا چھوڑ دیا، اس سے زیادہ غیروں کتابیں پڑھی گئی ہیں۔ کاش حقیقت پڑھ لیتے، تب سمجھ میں آتا کہ مولا نے خطبات میں کہا کیا ہے، مکتوبات میں لکھا کیا ہے، آپ نے جو حکمتیں بیان کی ہیں کلمات القصال اس میں کہا کیا ہے، تب سمجھ میں آتا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو انتخاب ان کو کیا تاکہ ہمارا ذائقہ بچا رہے۔ ایسے ذائقے پر لاکھوں نثار
کہ جو قوم کے کئی سو گھنٹے کو برباد کر کے چلا جائے صرف الفاظ کی بازی گری میں، اب اگر اس سے مادر حسین سوال کر لیں کہ یہ جتنا تو نے پڑھا تھا معرفت حسین میں پڑھا تھا یا عقیدت میں پڑھا تھا یا شناخت میں پڑھا تھا، عالم تھا خود دیکھا تھا یا جاہل تھا؟ بھائی آج ہماری حق اور باطل کی لڑائی یہی تو ہوتی ہے، شروعات کہاں سے ہے؟ یہی تو ہے صاحب انا مدینۃ العلم علی بابھا، یہی تو ہے کہ صاحب پیغمبر شہر علم، علی اس کے دروازہ، تو لوگ نہ شہر علم میں داخل ہو سکے نہ دروازے تک آ سکے، ایک ایڈیشنل بڑھا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب ایڈیشنل نہ کیجئے، جو معدن وحی اور معدن رسالت سے مل رہا ہے شفاف اسی کو لیجئے، ضرورت نہیں ہے۔ قرآن خود اتنا شفاف ہے، آپ پڑھیے تو، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، ہم نے ترجمہ دیکھا ہی نہیں۔ کتنے ذاکرہ اور کتنے ایسے آتے ہیں، صرف ان سے سوال کر لیجئے، آنے والے سے۔ باہر سے مہاجر چونکہ مولانا یہاں پہ موجود ہیں، کبھی ان کے اوپر ٹوپی مت کر دیجئے گا، ایک سلوات پڑھ دیئے سب نے۔ چونکہ ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مولانا بیان کچھ کرنا چاہتا ہے، لوگ گھما کہیں اور دیتے ہیں۔ پوچھئے گا آنے والوں سے، کیا واقعی قرآن کا پورا ترجمہ تو نے پڑھا ہے؟ سوال ہے مولانا رمدار کا، منبر پر آنے سے پہلے، قرآن کی تعلیمات دینے سے پہلے یہ بتاتے پورے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے؟ آنے سے پہلے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے؟ آنے سے پہلے 14 معصومین کی سیرت کو پڑھا ہے؟ حسین کیوں مدینے سے نکلے تھے، کبھی آپ جانتے ہیں؟ سوچیں گے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ذاکر کو، خطیب کو، خطیبہ کو، عالمہ کو، عالم کو لا کر کے ایسے بٹھا دیتے ہیں جو مجلس تو بہت اچھی پڑھے گا لیکن صبح سوتا رہے گا، اور پوچھ لیے سامنے کیا بتائے، کیا بتائیں؟ آپ جا کر کے دیکھیے، جس کا ذکر کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کے اندر اتنی بھی معرفت نہیں ہے کہ جو حسین ہنگامے جنگ میں، جنگ کی حالت میں نماز نہ چھوڑے، تجھے اتنا بھی شعور نہیں کہ الارم لگا کر کے اٹھ جا، اٹھ جا۔ اتنی معرفت نہیں ہے کہ معلوم لیا آ رہا ہے منبر پر۔ آپ جا کر کے دیکھیے گا، بہتوں کا نظارہ ہے، ایسا مت سوچئے خالی عالمی ہے، اس کے اندر شورا بھی ہیں، اس کے اندر وہ بھی ہیں جو ناظم بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ سب ذمہ دار حضرات ہیں، یہ شیعت کے ذمہ دار ہیں، ان سب کو سوال کے دائرے میں کل مادر حسین کھڑا کریں گے۔ شاعر ہو تو شاعری سے کیا دیا؟ معرفت والی شاعری پیدا کی یا درباری شاعری میں آ کر کے واہی والی؟ ایک سلوات تو پڑھ دیئے۔ سمجھ رہے، یہ سب ذمہ داریاں ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اگر احساس ہو جائے کہ یہاں پر آنے والا اتنا بڑا پلیٹ فارم مل رہا ہے، آپ سال بھر مجلسیں کرتے ہیں لیکن جو پلیٹ فارم 2 مہینہ 8 دن ملتا ہے، کیا اس میں ایک بچے کو نمازی نہیں بنایا جا سکتا؟ آنے والے خطیب، ذاکر، عالم جتنے بھی ہیں، اس میں کوئی چھوٹے گا نہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا، اپنی بات کہہ رہا ہوں، ہم سے بھی سوال ہوگا۔ ہر کسی کو جواب کے لیے تیار رہنا ہے، ہر کسی کو جواب کے لیے تیار ہونا ہے کہ 2 مہینہ 8 دن میں قوم گئی کہاں، اور اس قوم کا اندازہ تو یہیں سے لگا لیجئے
جو قوم پورے سال بھر دعوتوں پر یکجا رہتی ہو وہ 2 مہینہ 8 دن جدا ہو جاتی ہے، جبکہ حسین مدینے سے نکلے، مکے سے لے کر کے کتنی منازلوں سے گزرتے ہوئے آئے تاکہ وہ لوگوں کو یکجا کرے، اور ہم اسی پیغام کو لے کر کے اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بکھراؤ، پارٹی بازی، میری انجمن تیری انجمن، میری مجلس تیری مجلس، میرا ذاکر تیرا ذاکر، میرا برکت آئے گی کہیں سے؟ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تیرا میرا بٹوارا ہو گیا تو پھر حسین کا رہا کیا؟ مقصد حسین لے کر کے چلے کہ یکجا کر دے، اور ہم بکھراؤ، اختلافات۔ اس کا مطلب ہم حسین کے مشن پر نہیں ہیں، اور جب ان کے مشن پر نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کے پیغامات کو عام کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آنے والا جب ایک مولوی چند سکوں پر بک گیا ہو، جس کو یہی شناخت نہ ہو کہ حق اور باطل کیا ہوتا ہے، تو ایسے مولویوں میں اور قاضی شرح میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے قتل کا فتویٰ دینے والا کوئی اور نہیں تھا، یہ مولوی کرام تھے جو درباری تھے۔ سب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ سب نہیں ہو سکتے، لیکن جو صفات پر پورے اتر جائیں گے وہ ہوگا، کوئی بھی ہو۔ سمجھ رہے؟ نام نہیں لیا جا سکتا کسی کا، لیکن صفات جو حسین نے دی، مجھ جیسا، تجھ جیسے کی، تجھ جیسا لفظ نہیں ہے۔ لوگ ذاکرین پڑھ لیتے نا، تجھ جیسا، وہ یہی نہیں جانتے کہ امام حسین علیہ السلام نے ڈائریکٹ خطاب کس سے کیا ہے، اور آ جاتے ہیں منبر پر۔ انہیں یہی نہیں پتا کہ امام نے ڈائریکٹ یزید سے کہا یا ولید سے کہا۔ ولید سے کہا کہ مجھ جیسا، ان جیسے کی۔ اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاؤ کتابوں کو پڑھو، تاکہ جب تم خطابات کو پہچان لو گے کہ امام نے یہ کب کہا، کس موقع پر کہا، کس گھڑی کہا، کس کنڈیشن میں کہا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی اگر سدھرنا بھی چاہتا ہے تو اس کے جو آس پاس کے اطراف کے لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں آنے دیتے، لیکن میرا سلام و حسین پر جنہوں نے حر کو سنایا بھی اور حر کو گلے لگایا بھی۔ درس کربلا دے رہا ہوں، کسی کے اوپر کمنٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جانتے تھے کہ یہ حر میرا ہے، لیکن سنایا اس لیے تاکہ بہکنے نہ پائے۔ اور جب دل کو چوٹ لگتی ہے نا، تب انسان کا دماغ اور ماتھا ٹھنکتا ہے، اور جب ماتھا ٹھنکے گا تب اس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ورنہ جس حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا، فرات سے کے کنارے سے خیمے ہٹوائے تھے، وہی حر شب عاشور ان آوازوں کو بھی سن لیتا ہے جو آواز لشکر یزید سن تو رہی تھی، لیکن معرفت نہیں پیدا کر پائی۔ کیوں؟ اب اس نے یہی تو کیا کہ صاحب غلطی میں نے کی ہے تو بھرپائی میں بھی کروں گا۔ کاش ایسے افراد ہمارے یہاں پیدا ہو جائیں جو حر جیسے صفات کو اپنے اندر ڈھال لے۔ میں نہیں کہتا حسین بن جاؤ، حر بن جاؤ، خطا سب سے ہو سکتی ہے، لیکن دروازہ کھلا رہتا ہے، اس لیے کہ جب دروازے سے شرمندگی کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ جب حق کا راستہ اختیار کرو گے تو حسین کا راستہ ہمیشہ کے لیے واہ ہے، کھلا ہوا ہے، گلے لگا لے گا، شامل کر دے گا۔ ایک سلوات پڑھیے سب۔ اب سمجھ رہے؟ یعنی اگر مقصد حسین کو پہنچایا جائے تو نتیجہ کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن افسوس یہی ہے کہ مقاصد حسین کو پہنچایا نہیں جاتا۔ ابھی آپ دیکھیے 2 ایک دن میں
सोशल मीडिया पे क्लिप आपने देखी, एक बुजुर्ग आलिम दीन कैसी धज्जियां उड़ाई हैं कौम के कुछ ऐसे ठेकेदारों ने कि अगर इनसे पूछ लिया जाए क्या तुम्हारी मार्फत उतनी है, क्या तुम्हारी तबलीगात उतनी है, क्या तुम्हारी खिदमात उतनी है, तो कहोगे नहीं। धज्जियां किसकी उड़ाई साहब, खाली एक क्लिप के कुछ हिस्से को सुन लिया, दे लानत दे मलामत दे लानत। और एक खतीब ने यही कह दिया साहब इनको तो कभी भी किसी भी रोजे पे ज़ियारत करते नहीं देखा गया, ज़ियारत की तस्वीर उनकी पेश कर दी गई। अब बताइए झूठा कौन है, क्या कहने भाई, सच्चा कौन है। अब कौम इनसे भी कहे कि साहब आप तो कह रहे थे कि इनको कहीं रोजों पर नहीं देखा गया, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि ये रोजे पर आए हैं, तो अब बताइए झूठा कौन है। उससे भी तो कहो माफी मांगे। ये कौम का मेयार है कि जो हक पर होता है वो माफी मांग करके। आप देखिए मोहतरमा बुजुर्ग आलिम दीन ने जारी करके अपने बड़कपन का सबूत दिया। अभी नाअहलों से पूछो, जितनों ने उनको ऐसे अल्फाजों से जो शाइस्ता नहीं, शायाने शान नहीं थे, जो इस्तेमाल किया है, आओ तुम भी माजरत नामा भेजो, तब पता चल जाएगा हुसैनियत जिंदा है। कभी इतनी लानत मलामत उस खबीस के लिए की जिसने कुरान की 26 आयतों के खिलाफ, क्या कहने भाई, क्या कहने, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। जबान को खोला, वक्त चोरों के खिलाफ उतनी आवाज उठाई, गासिबों के खिलाफ कोई बयान जारी किया नहीं। खाली गासिब तो एक ही है नहीं मियां, कयामत तक जितने इस्तिफाद पे उतर जाएंगे सब गासिब कहलाएंगे, मगर ये कि वो वापस कर दे और तौबा कर ले। एक सलवात पढ़िए सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला अमीरिल मोमिनीन।